باطل کو مٹایا امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا امام احمد رضا، دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی، تو مجدد بن کے آیا امام احمد رضا، تو مجدد بن کے آیا امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، اور رنگ تم نے چڑھایا امام احمد رضا، اور رنگ تم نے چڑھایا امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا امام احمد رضا، سنتوں کو پھر جلایا امام احمد رضا، امام اہل سنت نائب شاہ امم کیجئے ہم پر بھی سایہ امام احمد رضا، کیجئے ہم پر بھی سایہ امام احمد رضا، علم کا چشمہ ہوا ہے موج زندہ حریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا امام احمد رضا، جب قلم تو نے اٹھایا امام احمد رضا، حشر تک جاری رہے گا فیض، کیونکہ تم نے فیض کا دریا بہایا امام احمد رضا، فیض کا دریا بہایا امام احمد رضا، بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا، تم دیو رحمت کا سایہ امام احمد رضا، تم دیو رحمت کا سایہ امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا امام احمد رضا، 25 سفر المظفر حضور سیدی مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماحی بدعت، حضور الحافظ القاری الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک کا دن ہے، اسی نسبت سے آج ہم سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت و سعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری 14 جنون 1856 عیسوی کو ہفتہ کے دن ظہر کے وقت ہوئی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت کریمہ سے
اپنا سن ولادت نکالا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندانی لحاظ سے پٹھان، مسلک کے اعتبار سے حنفی اور طریقت میں قادری تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد استاد العلماء مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیدائشی نام محمد ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں امن میاں فرمایا کرتی تھی۔ والد ماجد اور دوسرے رشتہ دار احمد میاں کے نام سے آپ کو پکارا کرتے تھے اور آپ کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا۔ آپ کا تاریخی نام المختار ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنے نام سے پہلے عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے، جس سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے نعتیہ دیوان ہدایت بخشش میں ایک جگہ فرماتے ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے القابات میں سے مشہور ترین لقب اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ لقب آپ کی ذات کے ساتھ اس طرح خاص ہے کہ جب بھی اعلیٰ حضرت کہا یا سنا جاتا ہے تو ذہن فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ہی جاتا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی خبریں بھی پہلے ہی بزرگوں نے ارشاد فرما دی۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب کا بیان ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب بڑا عجیب و غریب تھا جس سے خوف طاری ہوا ہے، بے چینی لگی رہی۔ جب صبح ہوئی تو آپ کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر اپنا رات والا خواب بیان کیا اور عرض کی کہ مجھے ایک خوف لاحق ہے، ایک بے چینی بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ تو مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، ایسا فرزند عطا فرمائے گا کہ جو علم کے دریا بہا دے گا، اور فرمایا اس کا علم مشرق و مغرب میں اس کے ڈنڈے بجتے رہیں گے۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ذہین تھے۔ اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگائیے کہ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتاتے تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان مبارک سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھا کرتے تھے، اور یہ کیفیت جب بار بار ہوئی تو آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھا تو آپ نے کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ
کی کہ میں ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ ہوا تھا. اور اسی طرح آقا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے ایک دو مرتبہ میں کتاب دے کر بند کر دیتا. جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ پر لفظ میں سنا دیتا. روزانہ یہ حالت دیکھ کر سب تعجب کرتے. ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں یہ تو کہو کہ تم آدمی ہو جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں. ہاں اللہ تعالی کا فضل و کرم شامل ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات اس قدر قابل رشک ہیں کہ جس پر عوام تو عوام علماء کی عقلیں بھی حیران رہ جاتی ہیں. آئیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی و عملی زندگی کا مختصر جائزہ لیتے ہیں. سنیے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 10 شوال المحرم ہفتے کے دن ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک ختم کر دیا اور اسی عمر میں یعنی 4 سال کی عمر میں خالص عربی زبان میں گفتگو فرمائی. 6 سال کی عمر میں پہلا بیان ربیع الاول کے مہینے میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا پرزور اور ایسا مدلل بیان فرمایا کہ تمام علماء نے آپ کو داد دی. 7 سال کی عمر میں رمضان مبارک کے روزے رکھنا شروع کیے. اب اندازہ لگائیے کہ یہ 4 سال 6 سال 7 سال 8 سال کی عمر کے بچے اب ان کا ذہن کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کو دیکھیں 8 سال کی عمر میں وراثت کے مسئلے کا شاندار جواب لکھا اور 8 سال کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھ لی اور اس کی عربی زبان میں شرح لکھی. 8 سال کی عمر میں 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت پائی. دستار فضیلت ہوئی. اسی دن فتویٰ لکھنے کا باقاعدہ آغاز فرمایا اور درس و تدریس کا بھی آغاز فرمایا. 13 سال 4 ماہ اور 10 دن کے اندر آپ نے فراغت حاصل کر لی تھی اور پڑھانا شروع کر دیا تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ 19 سال کی عمر میں سنت نکاح ادا ہوئی اور ازدواجی زندگی کی آپ کی ابتدا ہوئی. 21 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنے کی باقاعدہ اجازت آپ کو ملی. 22 سال کی عمر میں شرط بیعت اور تمام سلسلوں کی اجازت اور خلافت بھی آپ کو حاصل ہوئی. یعنی صرف 22 سال کی عمر میں آپ کو خلافت بھی مل گئی. اور یہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے جب آپ مرید ہونے کے لیے شاہ رسول رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے بیعت فرمائیں. تو حضرت شاہ رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیا, آپ کا ظاہر باطن دیکھ لیا. آپ نے صرف مرید نہیں کیا بلکہ مرید کر کے آپ کو اپنی خلافت سے بھی نواز دیا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 22 سال کی عمر میں پہلی اردو کی کتاب تحریر فرمائی. 23 سال کی عمر میں پہلی بار زیارت حرمین شریفین کا شرف حاصل ہوا. 23 سال کی عمر میں علماء مکہ مکرمہ نے اجازت حدیث آپ کو دی اور تقریباً 27 سال کی عمر میں پہلی فارسی کتاب آپ نے تحریر فرمائی. 31 سال کی عمر میں 68 اشعار پر مشتمل مشہور معروف قصیدہ معراجی آپ نے تحریر فرمایا اور 45 سال کی عمر میں کتاب
فتاوی الحرمین آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی. 50 سال کی عمر میں دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد رکھی. 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی سال مکہ شریف میں صرف 8 گھنٹوں میں علم غیب مصطفیٰ پر مشتمل عربی رسالہ لکھا. اور یہ رسالہ الدورۃ المکیہ بخار کی حالت میں جب نجدیوں نے حضور علیہ السلام پر انگلیاں اٹھانے شروع کی، جب بعض اللہ طرح کی اور علم غیب کے مطابق انہوں نے کتابیں لکھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت سخت بخار بھی تھا، لیکن ان کی سالوں کی محنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 8 گھنٹوں کے اندر ایسی کتاب لکھی، ایسا ان کا رد کیا، آج تک اور قیامت تک اس کتاب کو کوئی رد نہیں کر سکتا. الدورۃ المکیہ 8 گھنٹوں کے اندر آپ نے یہ کتاب لکھی. اور 52 سال کی عمر میں علماء مکہ و مدینہ کو سند اجازت و خلافت عطا فرمائی. اور اسی سال مکہ شریف میں کرنسی کے متعلق ایک بڑی مدلل آپ نے کتاب لکھی. 52 سال کی عمر میں قصیدہ حضور جانے نور آپ نے یہ قصیدہ لکھا، شکر خدا کہ آج بغیر اس سفر نہیں ہے. بڑا ہی پیارا قصیدہ ہے. 52 سال کی عمر میں حالت بیداری کے اندر سر کی آنکھوں سے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا. اور اسی عمر کے اندر 52 سال کی عمر میں کتاب حسام الحرمین بھی آپ نے تحریر فرمائی. یہ بھی بڑی پڑھنے والی کتاب ہے اور ابھی تک سنت اس کی تحریری ارشاد فرماتے ہیں. حسام الحرمین یہ جو بندہ پڑھ لے تو عقائد کی بڑی مضبوط ترین کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے 52 سال کی عمر میں باب المدینہ کراچی کو شرف آمد آپ نے بخشا. یعنی 52 سال کی عمر میں آپ کو کراچی میں تشریف لایا. اور 58 سال کی عمر میں ترجمہ قرآن کنز الایمان کا املا آپ نے شروع کیا. یہ بھی بڑی پیاری روایت ہے، آگے انشاءاللہ بیان کریں گے. 64 سال کی عمر میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا قیام فرمایا. 66 سال کی عمر میں زمین کی حرکت اور فلسفیوں کے غلط نظریات کے رد میں تحریری رسالہ آپ نے تحریر فرمایا. 67 سال کی عمر میں 2 قومی نظریے پر جامع کلام فرمایا. اور 68 سال کی عمر میں آخری وصیتیں لکھوائی. علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 صفر مظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو جمعہ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا. اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. مولا بہر قضائے بخشش بخش اقدار کو بلا پرسش، خود میں کہتا جائے گا واہ کیا بات تعالی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیے 5 نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا فرمایا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم توحید یعنی وہ علم جس کے ذریعے درست وقت معلوم کیا جائے، اس قدر اس میں مہارت حاصل تھی کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا رہے تھے، کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہیں آیا. ایسی مہارت. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بھائیوں کے تمام شہزادوں یعنی بیٹوں کا نام محمد رکھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو طبعاً مشروب پینے میں جو پسند تھا وہ زمزم شریف تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف موضوعات پر کم و بیش 1000 کتابیں لکھی. آج کیونکہ میرا موضوع آتا ہے جو ہے دینی اور علمی خدمات پر ہے، موضوع کو پڑھے شعر اصول پر آ جائیں اور جو ہے اسی طرح آپ کی جو ہے تفسیر پہ آ جائیں، فن حدیث پہ آ جائیں، فقہ پہ آ جائیں، منطق پہ آ جائیں، ہر جہاں اللہ نے کرم اٹھایا کمال کر دیا. لیکن آج بالخصوص ہم اس حوالے سے سنتے ہیں. آپ دیکھیے ذرا 1000 کتابیں کم و بیش آپ نے لکھی، جن میں سے آپ اندازہ لگائیے آپ کا علم کا
علم العقائد کے اندر آپ نے 31 کتابیں لکھی، عقائد کے موضوع پر 31 کتابیں، اور علم الکلام میں 17، علم تفسیر میں 6، علم حدیث میں 11، اصول فقہ میں 9، فقہ میں 150، علم الفضائل میں 30، علم المناقب میں 18، اور علم مناظرہ میں آپ نے 18 کتابیں لکھی۔ یہ مختصر سی جلدی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی، اور امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جس طرح دیگر کئی علوم میں اپنی مثال آپ تھے، یوں ہی فن حدیث میں بھی اپنے زمانے کے علماء پر آپ کو ایسی فوقیت حاصل تھی کہ آپ کے زمانے کے عظیم عالم 40 سال تک درس حدیث دینے والے شیخ المحدثین حضرت علامہ وسیع احمد سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب عطا فرمایا۔ علم کا چشمہ ہوا ہے معجزہ تحریر میں جب قلم انہیں اٹھایا اے امام محمد رضا۔ اور جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ روزانہ ایک پارہ یاد فرما دیا کرتے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں سپارہ یاد فرما دیا۔ اتنے سے وقت کے اندر آپ نے قرآن پاک کا حفظ فرما لیا۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بہت بڑا علمی شاہکار فتاویٰ رضویہ سے 30 جلدوں کے اندر یہ فتاویٰ سنیے، اور اس فتاویٰ رضویہ میں موجود ہر فتوے میں دلائل کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے۔ فتاویٰ رضویہ کی 30 جلدیں، 22,000 صفحات، 6,847 سوالات کے جوابات اور 206 رسائل، یہ فتاویٰ رضویہ کے اندر موجود ہے۔ جبکہ ہزارہ مسائل ضمن زیر بحث آئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 55 سے زائد علوم پر عبور رکھنے والے ایسے ماہر عالم تھے کہ درجنوں علوم عقلیہ و نقلیہ پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سینکڑوں تصانیف موجود ہیں۔ ہر تصنیف میں آپ کی علمی شان و شوکت، فکری مہارت اور تحقیقی بصیرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، اور بالخصوص فتاویٰ رضویہ کو فقہ کے سمندر میں غوطہ لگانے والوں کے لیے آکسیجن کا کام دیتا ہے۔ علم و عرفان کا جو کہ صادر تھا، خیر سے حافظہ طویل تر تھا، حق پہ مبنی تھا، جس کا ہر فتویٰ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ فتاویٰ رضویہ کی چند خصوصیات سنیے کہ فتاویٰ رضویہ میں علم حدیث و علم فقہ کی کتب کا بھرپور علم موجود ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں نادر و نایاب حوالوں کا بھی جگہ بہ جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سینکڑوں موضوعات پر ہزاروں مسائل کا حل عطا فرمایا گیا۔ فتاویٰ رضویہ میں فن ریاضی اور علم توحید کے ساتھ ساتھ علم میراث کے متعلق بھی نادر و نایاب تحقیق موجود ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں دیگر مذاہب کے قوانین اور جزئیات کا علم شامل ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں ہر مسئلے میں قرآن و سنت کی پیروی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں بدعات کا ایمان افروز رد کیا گیا ہے۔ فتاویٰ رضویہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کو فقہی مسائل کے معاملے میں وقتاً فوقتاً اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور بہت سے مفتیان کرام فتویٰ دینے کے معاملے میں خاص طور پر فتاویٰ رضویہ سے مدد لیتے ہیں، اور انشاءاللہ لیتے رہیں گے۔ حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا ایک امام محمد رضا۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترجمہ قرآن کا جو ایمان، اس کا بھی آپ نے ابلاغ فرمایا۔ صدر الشریعہ مفتی احمد ریاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور وقت کے مطابق
یہ بھی کرم فرما دیجئے کہ ترجمہ کروا دیجئے قرآن پاک کا، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ وعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ میں ترجمہ لکھواؤں گا، لیکن آپ کی مصروفیت اس قدر تھی کہ وقت نکالنا بہت مشکل تھا۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اسپیشل وقت نکالنا تو مشکل ہے، ہاں آپ رات میں سوتے وقت یا دن میں قیلولہ یعنی دوپہر کو جو مختصر سا آرام کیا جاتا ہے اس وقت آ جایا ہے۔ صدر الشریعہ مولانا مفتی احمد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، آپ زبانی آیات کریمہ کا ترجمہ کرواتے جاتے اور صدر الشریعہ ترجمہ لکھتے جاتے۔ پھر جب صدر الشریعہ اور دیگر علماء حاضرین اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا تفسیر کی کتابوں سے تقابل کرتے، جب جائزہ لیتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ آپ کا اس طرح بروقت ترجمہ کروانا تفسیر کی معتبر کتابوں کے بالکل مطابق ہوا۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی۔ یعنی قرآن پاک کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کتنی دیر میں کروایا، اتنی دیر میں کروایا جتنی دیر میں صدر الشریعہ لکھا کرتے تھے، اتنی دیر میں آپ کا ترجمہ کروایا۔ ایسا زبردست ترجمہ کہ آج بھی ترجمہ پڑھ کر عشق رسول بھی پیدا ہوتا ہے، خوف خدا بھی ملتا ہے، اور صحیح طرح قرآن پاک کا مفاہیم کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، کنز الایمان چلے۔ اور آپ کے حافظے کا تو یہ عالم تھا مفتی شیخ المحدثین احمد سعودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے ملاقات کے لیے اعلیٰ حضرت گئے تو وہاں پہ چلتے چلتے ایک کتاب کا ذکر ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس تو کافی زیادہ کتابیں تھیں، لیکن اس وقت وہ کتاب آپ کے جو ہے نا دارالفتا کے اندر موجود نہیں، 2 جلدوں کے اندر بڑی موٹی کتاب تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے دے دیجیے گا، کل میں نے جانا ہے تو ساتھ لے جاؤں گا اور پھر واپس لوٹا دوں گا۔ تو مفتی صاحب اس کرنے لگے، حضور آپ کے پاس تو کافی کتابیں ہیں، میرے پاس نا کتابیں تھوڑی ہیں اور میں نے فتویٰ بھی نہیں کتابوں سے دینا ہوتا ہے، تو لہٰذا مہربانی فرما کر ذرا جلدی لوٹا دیجیے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کتاب لے لی گئی۔ اب آپ کے مرید نے آپ کی دعوت کی، آپ اس رات جس رات آپ نے جانا تھا آپ گئے، اور اسی رات وہ 2 جلدوں کی بڑی موٹی کتاب اعلیٰ حضرت نے وقت مل گیا، آپ نے صرف ایک نظر اس کتاب کو دیکھا۔ اب صبح ظہر کے وقت آپ کی واپسی تھی تو آپ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ یہ کتاب جا کر مفتی صاحب کو واپس لوٹا۔ اب جب مفتی صاحب کو جا کر کتاب کو واپس لوٹایا تو مفتی صاحب عرض کرنے لگے کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیا آپ نے تھوڑا محسوس کیا ہے کہ میں نے کہا کہ جلدی لوٹا دیں تو آپ نے فوراً دے دیے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ فقیر نے ایک نظر دیکھ لیا تھا۔ وہ عرض کرنے لگے حضور ایک نظر دیکھنے سے کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ 2-3 مہینے تک تو میں عبارت اور سطر بھی مجھ سے نہیں بھول سکتی ہوں، مجھے یاد ہو گئی ہے، اور رہا مسئلہ اس کتاب سے دینا فرمایا پوری زندگی کے لیے کافی ہو گیا ایک نظر دیکھنے کی۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال، اور قربان جائیں پھر عشق رسول کے ساتھ کمال تھا۔ آپ یہ داتیہ ایمان ہدایت کی بخشش کو انسان پڑھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ اب میں موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ ایک مرتبہ ریاست ناموارہ اس کے نواب کی مدح میں، اس کی خوشامد میں، اس کی تعریف میں شاعروں نے کچھ اشعار لکھے۔ کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کے پاس کیا گئے، آخر کہنے لگے حضور آپ کی کچھ نواب صاحب کی جو نا شعر میں کچھ 2-4 اشعار لکھے تھے، فرمایا کیا ہوگا؟ انہوں کچھ پیسے دیا جایا کریں گے، کچھ جو نا گندم دیا جایا کریں گے، تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت تھے نا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ بیٹھو تو میں نے بات ہوں۔ اب آپ شروع ہوئے اور آپ کیا لکھوا رہے ہیں؟ آپ نے کلام لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملتی ہوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ خدا خدا کر رہی ہے اور نہیں اور کوئی مفرم پر جو وہاں سے ہو، یہی آتے ہو جو یہاں
کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور فرمایا وہی لامکان کے وکیل ہوئے, سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا, کروں تیرے نام پہ جا فدا. نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور آپ کے مکتب میں آپ کیا فرماتے ہیں, کروں مدح اہل مدرسہ, کروں مدح اہل مدرسہ. بڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا ہے نا. انہوں نے کہا غلام نے تو آتا نواب کی شان لکھ دی ہے, تو فرمایا ہے میرے نواب میرے آقا نبی علیہ السلام. فرمایا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ چند ٹوکروں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر اپنا دین بیچ دوں. میں نے تعریف کرنی ہے تو صرف اپنے محبوب کی کرنی. یہ میرے آقا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور آقا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے, دوسری مرتبہ, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آرزو لے کر گئے, یہ نیت لے کر گئے کہ آج اس بار جاگتی آنکھوں سے اپنے آقا کریم علیہ السلام کا جلوہ دیکھیں گے. تو وہاں پر جا کر آپ نے ایک نعتیہ, ایک غزل لکھی, وہ سورہ لازار کرتے ہیں تیرے دن یہ بہار گرتے ہیں, یہ کلام لکھا. اور ایک دن کچھ کرنا ہوا, کچھ تاخیر تھی, اب لکھتے لکھتے کیا لکھتے ہیں, وہ سورہ لازار گرتے ہیں تیرے دن یہ بہار گرتے ہیں. فرمایا ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار کرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوئے جس پہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت دیوا کے ہار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہیں کامل خدمت پر, لاکھوں گردے مزار کرتے ہیں. ہائے غافل کو کیا چلا ہے جہاں, پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. اب لکھتے 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 آپ نے وقت تک پہنچے, اور آج کی امتحان کر رہی کیا لکھتے ہیں وقت کے اندر, آخری شعر کے اندر لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری پاک رضا. کہتے ہیں اے رضا تو اور تیری اوقات کہ حضور علیہ السلام کی زیارت جاگتی آنکھوں سے, تیرے جیسے تو ہزاروں سوارے مدینہ یا گلیوں میں پھرتے ہیں, اور تو اتنی بڑی فرمائش کر رہا ہے, اتنی بڑی آرزو کر رہا ہے. لیکن قربان جائے عاشق تھے نا, اور آقا کریم علیہ السلام کی خصوصی کرم تھی نا, خصوصی نظر کرم تھی. پھر آخری شعر میں آپ نے آج کی انتہا کر لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری پاک رضا. یا میں نے کہا تجھ سے ملتے ہم کہتے ہیں تیرے شہدا آزاد کرتے ہیں, اور تجھ سے ہے تیرے شہدا. پھر اعلیٰ حضرت جب یہ لکھا تو الحمدللہ جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کا شرف حاصل کیا. اور آخری بات جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدمزوں کا ذکر کیا, اب باتیں مجھے تو رب نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں مجھے تین میری دعائیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا شرف دیا. فرمایا میں نے تین خواہشیں تھی, اللہ نے پوری کی. فرمایا سب سے پہلی تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا, فرمایا رب نے مجھے عطا کیا. فرمایا دوسری جو دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, جو بدعتی ہیں, ان کا سختی سے رد کرنا, فرمایا یہ بھی اللہ نے مجھے سعادت عطا فرمائی. اور تیسرا فرمایا مسلک حنفی پر رہ کر فتویٰ نویسی کرنا, اللہ نے مجھے اس کا بھی اس کا شرف عطا فرمایا. یہ تین کام, اور اتنا فرمایا کرتے تھے دشمن احمد کی, دشمن احمد کی شدت کی تھی, منحقوں کی کیا محبت کی تھی. اور اتنے ہر جگہ کسی نے پوچھا اتنے بڑے بڑے خط آ جایا کرتے تھے اللہ یہ جو ڈیرا کا ہو جاتا خط آتے تھے, آپ نے کوئی فوٹو چیک ہی نہیں کی. ایک مرتبہ اب نہ دیکھو کسی خط میں آیا کہ خط پڑھنا تو خط میں گالیاں لکھی ہوئی, آپ فرمایا الحمدللہ. اب نہ لوگوں کو لوگ گالیاں دیتے ہیں جائیداد کی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے. ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے, اور اتنی سختی سے رد کرتے تھے. آج کی حضور آپ نے کیوں ان کو برا بھلا کہتے ہیں, آپ نہ کریں آپ گالیاں نکالتے ہیں, آپ بڑے بڑے خط بھیج دیتے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سچ پر جواب دیا, فرمایا جب تک مجھے احمد رضا کو گالیاں دیتے رہے نہیں, میرے محبوب کی ذات کو ہوتی رہے, اسی لیے میں اپنی طرف میں مائل کر رہا ہوں, مجھے برا بھلا کہتے ہیں. اور 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو بیت المقدس کے اندر شامی بزرگ کو زیارت ہوتی ہے, خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام. سنیے حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے, صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یوں لگ رہا ہے کسی کا انتظار ہو رہا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی آ رہا ہے، کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں احمد رضا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ رسول فرماتا ہے بڑا سبحان اللہ، یہ احمد رضا کون ہے؟ میں صبح اٹھا فرمایا دہلی کا ایک باشندہ ہے، مطلب صبح اٹھ کے بزرگ فرماتے میں نے نا ڈھونڈنا شروع کیا، اب میں نے وہ دن وہ تاریخ اور وہ وقت اپنے پاس لکھ دیا۔ جب حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ڈھونڈتے 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 پریشی دن پہنچ گئی۔ میں نے پوچھا احمد رضا کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو کیا نام ہے؟ اب میں نے ملنا ہے، وہ تو پڑھتا تھا پڑھ چکے ہیں۔ اچھا کب؟ فرمایا فلاں دن تھا، فلاں تاریخ تھی اور فلاں وقت تھا۔ وہ شامی بزرگ فرماتے ہیں خدا کی قسم یہی دن یہی وقت اور یہی تاریخ تھی، میں نے حضور علیہ السلام کی صحابہ کے ساتھ زیارت کی تھی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آج میرا احمد رضا ہے، احمد رضا کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ نے تو کمال کر دیا، اس لیے رسول بھی ایسا ہے، آپ نے تو ایک سلام ایسا لکھا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تعریف کی ہے ساری تعریفیں ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تعریفیں کی، فرمایا اعلیٰ حضرت کے سلام کا ایک شعر ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، فرمایا وہ سب پر راضی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ کون سا کلام جو پوری دنیا میں اس وقت عام ہے، بچے بچے کی زبان پر مصطفیٰ جل رحمت بلال السلام شمع بس میں ہدایت بلال السلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہے مارضا مصطفیٰ جل رحمت بلال السلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کی سچی محبت عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہمیں جینا مرنا عطا فرمائے اور یہی مسلک کے حق